کیا آپ لوگوں نے آپ پڑھیے بزرگ والكتاب كالكتاب وكذا يرسل حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة وليس له أن يقبل کیوں یہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی یہی رہا ہوگا نا، پہلے کچھ اور کیوں پڑھا تھا جی أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري في بعض الثمن. مطالعہ نہیں کیا ہے تو مطالعہ کیا تھا جی تو یہ کیسا مطالعہ ہے آپ کا؟ کیونکہ یہ عبارت کل بھی پڑھی گئی تھی اور کل صحیح پڑھی گئی تھی، آج عبارت غلط کیسے ہو گئی؟ مطالعہ کیسے کیا تھا؟ اچھے سے بزرگ کیا ہے کیوں کیا فرق ہے دونوں میں؟ مشتری اور مشترا میں کیا فرق ہے بزرگ؟ کیا ہے بزرگ؟ مشترا. آپ لوگ بزرگ مشترا ہی ہے، مشتری نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. جی آگے پڑھیے. ببعض الزمان لعدم الرضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات معنا. أيهما قام عن المجلس وأيهما قام عن المجلس قبل الحدود بطل الإيجاب لأن والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن لعدم رضاه الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد لأنه صفقات معنى. وأيهما صفقات معنى کیا ہے صفقات کیا ہے تن ہے کیوں کیوں نہیں ہے یہ تمہارا کیا کیوں اس میں تاخیر سے کیا مسئلہ ہے؟ سوچنا پڑ رہا ہے اس میں ذرا سا کہیں روک دیا کہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی یہاں پہ جی وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب لأن القيام دليل الإعراض والرجوع وله وإنما ذلك على ما ذكرنا. وإذا حصل الإيجاب والقبول. مطالعہ کن لوگوں نے کیا ہے آج؟ کنہوں نے نہیں کیا وہ اٹھایا جاتا؟ کن لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے؟ سبوں نے کیا ہے؟ بزرگ آپ پڑھیے، مسکرا رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں عبارت؟ اس عبارت میں کیا کہا گیا ہے؟ کتاب میں دیکھیے جو عبارت پڑھی گئی، دو تین لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ اس کا مطلب مطالعہ نہیں کیا. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر دیکھیے کتاب میں مجھے پتا ہے کہ توجہ کرنے میں آپ لوگ اتنے ماہر ہیں کہ چند سیکنڈ پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے. جی مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ جلدی پڑھانا ہے مجھے. مطالعہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جی بھائی جب کہا کہ مطالعہ نہیں کیا ہے تو ہاتھ اٹھائیے.
اس وقت شرم آ رہی تھی آج بتاتے ہوئے، اس وقت نہیں لگا کہ یہ بھی جھوٹ اور فراڈ ہے، کچھ نہیں لگا، یہ بھی محسوس ہوا کہ فراڈ ہونا ہے، جتنا کام چل سکے چلاؤ، ٹھیک، پڑھنا ہے دین، کرنا ہے وہی جو دل چاہے، فائدہ کیا پڑے گا بزرگ؟ کہاں وطن ہے آپ کا؟ وطن کہاں ہے؟ کہاں؟ سہرسہ۔ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں یہی کرنے کے لیے، یہ نہیں مطالعہ کیا تو بتائیے، نہیں مطالعہ کیا، سیدھا سیدھا اتنی اور پٹ بھی اپنی یہ ٹھیک نہیں ہے بولو، پہلے یہ تھوڑی دیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 مسئلے ہیں اور مسئلے سب بہت اہم ہیں، سمجھنے والے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ عملاً بیع کے طریقے کتنے ہوں گے، عملاً یہ بات گزر چکی ہے، یہاں اس سیاق میں ہے کہ ایجاب کے بعد جب قبول ہو تو خیار ہوگا نہیں ہوگا، خاص طور پہ قبول کے لیے اس سیاق میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیع کے طریقے کتنے ہوں گے۔ تو بیع کا ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ عام طور پہ کرتے ہیں کہ زبان سے بیع کیا اور دونوں ایک ہی مجلس میں ہیں، بیع کا ایک طریقہ یہ ہے، عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ بیع کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں دو الگ الگ مجلسوں میں ہیں اور آپ تحریر سے بیع کرتے ہیں، کوئی تحریر بھیجتے ہیں ان کو، دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر نہیں بھیجتے ہیں بلکہ آدمی کو بھیجتے ہیں، اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں، اپنے مینیجر کو بھیجتے ہیں، اپنی سیکریٹری کو بھیجتے ہیں پیغام لے کے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ۔ تو یہ 3 طریقے ہیں عملاً، میں کافی الگ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو ان 3 طریقوں میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایجاب کے بعد قبول کا اختیار ہوگا نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، قبول کرنے سے پہلے ایجاب کو رد کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ دونوں باتیں جس طرح ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہو وہاں پہ لاگو ہوگا، اسی طرح اگر تحریر سے بیع کریں تو بھی سیم یہی چیزیں لاگو ہوگی، اور اگر نمائندہ کو بھیجیں تو بھی یہی چیزیں لاگو ہوگی۔ یعنی اگر تحریر سے بیع کیا تو جب آپ کی تحریر پہنچی دوسرے کے پاس تو ایجاب ہوا، آپ نے میل کیا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، بک کیا آپ نے، بک تو سمجھتے ہیں نا، جب آپ بک کیا آپ نے تو ایجاب ہوا۔ اب جب پہنچا ان کے پاس تو ان کو اختیار ہوگا قبول کرے نہ کرے، اور جب تک انہوں نے قبول نہیں کیا ہے تب تک آپ کو اختیار ہوگا کہ اپنی بکنگ کو کیا کریں، کینسل کر دیں، واپس نہ کریں۔ بک کر دیں تو واپس کیا کریں گے، کینسل کریں گے، کینسل مار دو، رائٹ کینسل مار دو، بولتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ سیم چیز اس طرح زبانی میں ہوگا، اسی طرح تحریر میں ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی تحریر لے کے کوئی پیغام لے کے مینیجر یا سیکریٹری کو بھیجتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز ہوگی۔ بزرگ بیٹھ جائیے، اور بزرگ آدمی ہے، کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن عمل کچھ ایسا ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسئلہ بتایا آپ کو وہ ہر جگہ لاگو ہوگا، چاہے بیع کا طریقہ زبانی ہو، بیع کا طریقہ تحریری ہو، یا بیع کا طریقہ نمائندہ یا رسول بھیج کے۔ یہاں پہ جو رسول کا لفظ ہے، ارسال کا لفظ ہے، یہ نمائندہ بھیجنے کے لیے ہے، اور رسول اصلاً نمائندہ کو ہی کہتے ہیں۔ اور خطاب کا مطلب ہے کیا، زبانی الفاظ سے، اور کتاب کا مطلب تحریر سے۔ یہاں خطاب تقریر کے معنی میں نہیں ہے، آپ لوگ امتحان میں اڑاتے ہیں بہت زبردست، جب مطالعہ کر کے نہیں آتے ہیں تو یہاں اڑاتے ہیں، اور تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں تو امتحان اڑاتے ہیں۔ ہم یہاں خطاب کی لمبی تشریح کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں خطاب کسی اور مطلب ہے، یہیں سے ممتحن چھوٹی سی عبارت نکالتے ہیں اور آپ قاعدے سے اڑا کے آتے ہیں، کہتے ہیں وہ شاندار لگتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں میں یکساں ہوگا۔ یکساں سے مراد یہ کہ جب ایک آدمی چاہے الفاظ پہنچے، تحریر پہنچے، نمائندہ پہنچے، تو اگلے کو اختیار ہوگا قبول کرے یا نہ کرے، اور جب تک قبول نہیں کیا ہے اس وقت تک پہلے کو اختیار ہوگا کہ اپنے ایجاب کو واپس لے۔ ایک بات دوسری بات بتائیے وہ بہت اہم ہے
وہ یہ کہ ایجاب جتنے کا ہوگا، ایجاب جتنے کا ہوگا قبول اتنے ہی کا ہوگا، ایجاب جتنے کا ہوگا قبول اتنے ہی کا ہوگا۔ دیکھیے قبول کیا ہوتا ہے؟ قبول کا مطلب ہے جیسے ادھر سے گیند گئی، آپ نے ادھر سے پھینکی، آپ کون سی گیند پھینکیں گے؟ جو آئی وہ تو پھینکیں گے نا۔ ایک گیند گئی دو پھینکیں گے، پلاسٹک کی گئی لوہے کی پھینکیں گے، ریٹرن کون سی چیز آتی ہے؟ جو جاتی ہے وہ ریٹرن آتی ہے۔ تو قبول وہی ہوگا جو ایجاب ہوا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ میں تھوڑی تشریح کر دوں۔ جیسے بزرگ نے کہا کہ میں سہرسہ سے آم لے کے آیا ہوں، 10 روپے کلو بیچوں گا۔ یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ آم بیچیں گے، اور کیا بیچیں گے؟ 10 روپے بیچیں گے۔ یہ ہے ایجاب، اور یہ صاحب بزرگ، ٹھیک ہے۔ ایجاب میں کیا ہے؟ مبیع ہے، اور مبیع کی قیمت ہے، یہ ایجاب ہے۔ تو اب جو آپ کہیں گے قبیل تو، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے لے لیا، اخذ تو، ٹھیک ہے، تو اخذ تو کیا ہوگا؟ 1 کلو جامن ہوگا، آم ہوگا، 8 روپے کا ہوگا نہیں، 10 روپے کا ہوگا۔ کیوں؟ جو قبول ہوتا ہے وہ ایجاب کے مطابق ہوتا ہے۔ اس ایجاب کو آپ نے قبول کیا، تو ایجاب اور قبول میں ٹیلی ہونا چاہیے، دونوں سیم ہونا چاہیے، دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایجاب بائع بھی کر سکتا ہے، اور ایجاب مشتری بھی کر سکتا ہے۔ مشتری ایجاب بھی کر سکتا ہے، مشتری بھی ایجاب کر سکتا ہے۔ تو جس طرح بائع ایجاب کرتا ہے تو مشتری اسی کو قبول کرے گا، اسی طرح اگر مشتری ایجاب کرتا ہے تو بائع بھی اسی کو قبول کرے گا۔ مثلا آپ کہیں گے کہ میں 10 روپے میں 1 کلو خریدنا چاہتا ہوں، دکاندار کہتا ہے 1 کلو تو نہیں دوں گا، 800 گرام دے دوں گا آپ کو، میں ہوگی نہیں ہوگی۔ تو نہ مبیع میں کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ثمن میں کمی کی جا سکتی ہے، دونوں سیم ہونا چاہیے۔ یہ ایجاب یہاں سے یوں آیا، ابھی جو قبول ہے وہ اسی ایجاب کو کیچ کرے گا۔ تو ایجاب جس طرح ہوگا قبول اسی طرح ہونا چاہیے، دونوں سیم ہونا چاہیے، تب بیع ہوگی۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں سیم ہونا چاہیے، دونوں میں سے کسی کو، یعنی بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جو چیز آ رہی ہے اس کو ترمیم کے ساتھ قبول کرے۔ یہاں پہ لطیفہ بتاؤں آپ کو کہ جیسے نخاس میں خریدتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ بارگننگ کرتے ہیں، میں ہوگی نہیں ہوتی، کیوں ہو جائے گی؟ ایجاب و قبول میں فرق ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کم کر رہا ہے تو اس پر زید نے کہا کہ میں 50 روپے میں بیچتا ہوں، آپ نے کہا 40 روپے میں خریدتا ہوں، بیع نہیں ہوئی۔ زید نے کہا 50 میں بیچتا ہوں، آپ نے کہا 40 میں خریدتا ہوں، بیع نہیں ہوئی۔ لیکن جب آپ نے کہا 40 میں خریدتا ہوں، دکاندار نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے، بیع ہو جائے گی۔ ہوا کیا؟ دکاندار نے کہا 50 میں بیچتا ہوں، یہ ایجاب ہوا۔ آپ نے کہا 40 میں خریدتا ہوں، قبول ہوا، لیکن ایجاب کا قبول ٹیلی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی درمیان جب اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، اب آپ کا جو ایجاب قبول تھا وہ ایجاب میں کنورٹ ہو گیا، اب وہ ایجاب ہو گیا، ادھر سے کیا آیا؟ قبول آیا۔ تو یہ ایجاب اور قبول ٹیلی کر گیا، برابر ہو گیا، اور جب برابر ہو گیا تو بیع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک وہ ہوگی نہیں کر رہا ہے، بیع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ ایجاب اور قبول سیم ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ بزرگ تارے مت گریے، دن ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ تو دیکھ رہے تھے، صحیح دیکھ رہے تھے، کیوں؟ آپ کلاس میں مجھے بتایا تھا آپ کو جی۔ یہ جو عبارت ہے یہاں پہ اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مبیع ایک سے زائد ہو، جیسے کوئی آدمی 2 قلم بیچ رہا ہے، 2 کتاب بیچ رہا ہے، 1 قلم 1 کتاب بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد مبیع ہو، تو ایسی صورت میں یا تو دونوں کی قیمت الگ الگ بتائیں، یا دونوں کی قیمت اگر سیم بتائیں گے تو پھر فرق کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے بتایا کہ 10 روپے میں 2 قلم، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 روپے میں یہ دے دیجیے اور 7 روپے میں یہ دے دیجیے، بلکہ مشترکہ قیمت ہے، مشترکہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر ایک سے زائد چیز ہے تو ایک سے زائد چیز میں بھی کئی شکلیں ہوں گی،
ایک سے زائد چیز ہو اور ایک ہی جنس کی ہو، جیسے 3 قلم بیچ رہا ہے 10 روپے میں، ایک سے زائد ہے ایک ہی جنس ہے۔ شکل نمبر 2، ایک سے زائد چیز ہے، جیسے کتاب اور قلم دونوں بیچ رہا ہے، 2 الگ الگ جنس ہے، ایک سے زائد ہے۔ اگر ایک سے زائد ہو تو بھی اور اگر ایک ہی چیز ہو تو بھی مبی اور ثمن دونوں میں کمی اور زیادتی کا اختیار نہیں ہے۔ جو ایجاب ہوگا قبول اتنے ہی کا ہوگا، الا یہ کہ وہ بیان کر دے کہ یہ 3 قلم ہے، پہلا 2 روپے کا، تیسرا 3 روپے کا، چوتھا 5 روپے کا۔ آپ کو جو اختیار ہو لے لیجیے، آپ جو چاہیں لے لیجیے۔ تو آپ نے 5 روپے کا قلم لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس میں مبی میں سے ہر ایک کی قیمت الگ کر دی، وہ ہر مبی الگ موجود ہے۔ لیکن جب تینوں کو مشترکہ بتایا کہ 10 روپے میں 3 قلم ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے 10 میں 3 ہے، وہ ایک کے پیسے تو 3 روپے 30 پیسے ہوئے، ہمیں دے دیجیے ویلیو ہو، سمجھ آئے گا؟ کیونکہ ایک الگ نہیں ہے، یہاں پہ تینوں مل کے ایک مبی ہے، لیکن اگر تینوں کی قیمت الگ الگ بتاتا ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ ایک خرید سکتے ہیں۔ تو اگلی جو عبارت ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ مبی اور ثمن دونوں میں کمی کا اختیار نہیں ہے۔ میں مبی میں آپ کہیں 1 کلو کی بات ہو تو 800 گرام لے لوں گا، اور میں ثمن میں کہیں کہ 10 روپے کی بات ہے تو 8 لے لوں گا، اس کی گنجائش نہیں۔ البتہ ہاں اس کی گنجائش ہے کہ آپ بے کر لیجیے، بے کرنے سے کہیے بھائی 1 کلو سامان دے رہا ہے 10 روپے میں، آپ نے خرید لیا، کہتا ہے اچھا آپ بدلے سے آئے ہیں، آپ 1 کلو 100 گرام لے لیجیے، ایسا ہوتا ہے، اچھا پیسے کم کر دیجیے، آپ مولانا صاحب ہے پیسے کم کر دیجیے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی طرف سے رضامندی پائی جائے گی۔ اگر آپ کی طرف سے رضامندی نہیں ہے تو پھر مبی اور ثمن میں کمی اور زیادتی کا اختیار نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تیسرا مسئلہ بتایا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ صفقہ کسے کہتے ہیں؟ صفقہ کہتے ہیں اصلاً ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو، اسی سے تصفیق کا لفظ بنا ہے۔ تصفیق کسے کہتے ہیں؟ تالی بجانا۔ تصفیق کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عورتوں کی نماز میں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو اگر سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو وہ تالی مار کر آگاہ اور کہیں استعمال ہوا ہے؟ معاملات کو ڈن کرنے کے لیے بھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہے ہی اس کے علاوہ کچھ جی بس۔ تو صفقہ کہتے ہیں تالی بجانے کو۔ تالی بجانے سے بطور استعارہ یہ بے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے کہ جب بے ہو جاتی تھی تو تالی بجانے لگتے، تو یہ تالی بجانا علامت ہو گئی بے کی، تو اب صفقہ کا لفظ بے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو صفقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، تفرق صفقہ اور اتحاد صفقہ۔ یہ آگے بول رہا ہے کہ مسئلہ بار بار ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ صفقہ ایک ہے یا صفقہ الگ الگ ہے، یعنی بے ایک ہے یا بے الگ الگ ہے، یہ کیسے طے کریں گے؟ اس کو طے کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بے کسے کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دیگر فقہاء کے یہاں بے کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان ہیں نا؟ 5 ارکان مل کے بے کا وجود ہوتا ہے۔ عمارت کیسے بنتی ہے؟ ایک ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، سب مل کے عمارت ہے۔ جیسے بے کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ 5 چیزوں کے ملنے سے۔ تو جو 5 چیزیں پہلی بے میں ہے، اگر وہی 5 چیزیں سیم دوسری بے میں ہے، جو 5 چیزیں پہلی بے میں ہے وہی سیم 5 چیزیں دوسری بے میں ہے، یہ اتحاد صفقہ۔ ابھی اور بتا رہا ہوں، پہلے تو سنیے۔ مبی کے بے کے جو ارکان یا بے کی جو چیزیں پہلی بے میں ہے، اگر وہی دوسری بے میں ہے سیم، تو اتحاد صفقہ ہے، اور اگر سیم نہیں ہے فرق ہے تو یہ تفریق صفقہ۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ زید نے بکر سے 10 روپے میں ایک کتاب خریدی۔ زید نے بکر سے 10 روپے میں ایک کتاب خریدی۔ یہاں پہ کیا کیا ہوا؟ زید ہے، بکر ہے، کتاب ہے، یہ 4 چیز ہے نا؟ زید ہے، بکر ہے، کتاب ہے، 10 روپے 4 چیز ہے۔ اگر سیم یہی ریپیٹ ہو تو اتحاد صفقہ ہے، اور اگر یہی کتاب اسی آدمی سے بیچے، اسی جگہ بیچے، 8 روپے میں بیچے، 12 روپے میں بیچے، تو سیم ہے؟ فرق ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ کسی اور سے بیچے تو فرق ہو جائے۔ تو جب پہلی بے
بے عین ہی دوبارہ واقع ہو تو یہ اتحاد صفقہ کہلائے گا. اور اگر پہلی بیع میں تبدیلی ہو جائے، چاہے فریقین میں تبدیلی ہو جائے، چاہے مبی اور ثمن میں تبدیلی ہو جائے، مطلب خاص طور پہ ثمن کی بات ہوتی ہے، ثمن میں تبدیلی ہو جائے تو یہ اتحاد صفقہ نہیں ہے، یہ تفریق صفقہ ہے، یعنی الگ صفقہ ہے، پہلا نہیں. بے عین ہی کس کو کہتے ہیں؟ جیسا پہلا ہے ویسے دوبارہ ہے تو بے عین ہی ہے، اور اگر فرق ہے تو تفریق ہے. تو تیسرا مسئلہ یہی ہے کہ صفقہ کسے کہیں گے اور تفریق صفقہ کیا ہوگا. تو بزرگ فی الحال اتنا ہی دیکھیے کتاب. والکتاب کالخطاب، تحریر لکھنا یہ بھی زبانی بات کرنے کی طرح ہے. وکذل ارسال، اسی طرح نمائندہ بھیجنے کا حکم ہے. حتیٰ معتبر مجلس بلوغ الکتاب و اداء الرسالہ، یہاں تک کہ جس مجلس میں تحریر پہنچے گی یا جس مجلس میں پیغام پہنچے گا اس مجلس کا اعتبار ہوگا، یعنی وہاں سے ایجاب مکمل، اب قبول کا اختیار شروع ہو جائے. ولیس لہ، اب یہاں پہ بائع اور مشتری آپ دونوں مراد لے سکتے ہیں. فریقین میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان یقبل فی بعض النبی، کہ ایجاب 1 کلو کا ہے تو 1.5 کلو قبول کر لے، اس کا اختیار نہیں ہے. نبی کے بعض حصے کو 800 گرام کو قبول کر لے، اس کا اختیار نہیں ہے. ولا ان یقبل المشتری، اور نہ اس کا اختیار ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے اس کو بے بازِ ثمن، جو ثمن طے کیا گیا 100 روپیہ، اس میں 80 روپے میں قبول کر لے، اس کا بھی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ لعدم رضا الآخر، جب 100 میں کہا اس کا مطلب وہ 100 میں راضی ہے، 80 میں راضی نہیں ہے، تو دوسرے کی رضامندی نہیں ہوئی. اور جب دوسرے کی رضامندی نہیں ہوئی تو بے تفرق صفقہ. تو ایجاب ہوا تھا 10 روپے میں، 100 روپے میں، قبول 80 میں ہوا، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو اس نے کہی تھی. کلیئر ہو گیا ہے؟ اس نے جو بات کہی تھی وہ 100 میں کہی تھی اور آپ قبول 80 میں کر رہے ہیں، تو یہ وہ چیز نہیں ہے. دونوں سیم ہونا چاہیے، قبول ایجاب کے مطابق ہونا چاہیے. ایجاب 100 ہے تو قبول 100 ہوگا، 101 نہیں ہو سکتا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کی رضامندی نہیں ہے اور صفقہ الگ ہے. البتہ الا اذا بین ثمن کل واحد، الا یہ کہ ایک سے زائد مبی جو ہے وہ ایک سے زائد چیزوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر ایک کی قیمت الگ الگ بیان کر دے. جیسے ہم نے مثال دی آپ کو، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں یہ تو کئی صفقے ہیں، یہ بظاہر ایک صفقہ ہے پھر اصلاً کئی صفقے ہیں، آپ نے جس کو قبول کیا وہ صفقہ ہو جائے گا. وَأَيَّهُمَا قَامَ عَنِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَتَرَكَ الْإِيجَابَ. تو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایجاب کے بعد قبول کا اختیار ہوگا، قبول کرنے سے پہلے تک ایجاب کو رد کرنے کا اختیار ہوگا. قبول کر لیا، اب کیا ہوگا؟ بیع مکمل ہوگی. قبول کر لیا، بیع مکمل ہوگی. ٹھیک، اب پھر واپس آئیں. ایجاب ہوا، ایجاب کے بعد قبول نہیں ہوا، ایجاب ہوا، ایجاب کے بعد قبول نہیں ہوا اور دونوں کی مجلس بدل گئی، میٹنگ ختم ہو گئی، چائے ختم ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بیع ختم ہو جائے گی، ایجاب باقی رہے گا. کیوں کہ مجلس ختم ہو گئی. ایجاب پورے دن باقی نہیں رہتا. کسی نے ایجاب کیا، وہ اس ایجاب کی مدت کیا ہے؟ مجلس. جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، مجلس ختم، ایجاب ختم. اب اگر دوبارہ ملیں گے تو دوبارہ ایجاب کرنا ہوگا، دوبارہ ملیں گے تو دوبارہ ایجاب کرنا ہوگا. پہلے ایجاب سے کام نہیں چلے گا. یا تو قبول کر لے تو بیع مکمل ہو جائے گی، قبول نہیں کیا، مجلس ختم ہو گئی تو ایجاب ختم ہو جائے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب یہاں پہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ قام عن المجلس کہا ہے کہ جب کھڑا ہو جائے تو کھڑا کسے کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا کسے کہتے ہیں؟ مجلس میں ہونا ہے، بس اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے، بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، اب بیٹھے تھے لیٹ گئے تو مجلس ہے. شکل تو بدل سکتی ہے نا. دونوں چل رہے تھے ایک ہی راستے پہ، چوراہا یا دونوں دو راستے پہ چلے گئے، دونوں چل رہے ہیں، دونوں کھڑے ہیں، دونوں نہیں بیٹھے ہیں، تو شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو قام عن المجلس سے مراد کھڑا ہونا ہی ہے. قام عن المجلس سے مراد ہے اعراض. جو چیز چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. چائے کے مجلس میں بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، اذان ہو گئی، جلدی
کہیں جا رہے تھے، ساتھ ہیں، باقی الگ ہو گئے، بیٹھے تھے لیٹ گئے، لیٹے تھے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کیا، ابھی گھنٹہ ختم ہو گیا، کلاس باقی رہے گا؟ آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کلاس سب ہے، یہ کلاس کب تک ہے؟ 1:15 تک، 1:15 کے بعد آپ یہاں پارٹی کر سکتے ہیں اگر اجازت تو مولوی صاحب پیچھے۔ کلاس ختم ہے، کلاس ختم ہے نا؟ تو مجلس جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے مقصد کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے مجلس بدل جاتی ہے۔ تو قامہ للمجلس سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ہے کہ جو چیز جو پہلی حیت تھی وہ بدل جائے۔ اب حیت بیٹھنے والی ہو تو اٹھ جائے، اٹھنے والی ہو تو بیٹھ جائے، سونے والی ہو تو بیٹھ جائے، جانے والی ہو تو الگ ہو جائے، وہ آپ سیاق سے طے کر لیں گے کہ مجلس ایک ہے یا الگ ہے۔ گھنٹہ بچ گیا میرے خیال سے، چلیں گے۔